بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پرہیزگار حق پرست آدمی کو کہیں سے سونے کی ایک اینٹ مل گئی۔ اس سونے نے اس کا دماغ خراب کر دیا اور روشن دل بھی تاریک ہو گیا۔ اس کو ہر وقت یہ فکر رہتی کہ اس مال خزانے میں میرے جیتے جی ذرا بھی کمی نہ آئے۔ اب اپنی ضروریات کے لیے مجھے کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے، نہ ادا بجا لانے کے لیے کسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اور ایسا گھر بنانا چاہیے جس کی دیوار میں اور فرش سنگ مرمر کا ہو۔ دوستوں کے واسطے ایک ایسی بیٹھک بنواؤں گا جس کے دروازے باغ میں کھلتے ہوں گے تاکہ بیٹھے بیٹھے بہاروں کے مزے لیتے رہیں۔ ہر وقت پیوندکاری کی وجہ سے میرے ہاتھ گھس گئے ہیں۔ کھانا پکانے کے لیے نوکر رکھ لوں گا اور خود آرام سے بیٹھ کر جان بناؤں گا۔ کمبل کے بستر پر سوتے سوتے میں تنگ آ گیا ہوں، اب تو ریشمی بستر بناؤں گا۔ ان خیالات اور ہوائی منصوبہ بندیوں نے اس کے دماغ پر ایسا ہجوم کیا کہ پاگل سا ہو گیا۔ اس کو کھانے پینے کی ہوش نہ رہی۔ نماز اور ذکر اذکار بھی جاتا رہا۔ وہ بڑے تکبر سے جنگل میں جا پہنچا کیونکہ گھر میں اب اس کا جی نہیں لگتا تھا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے قبر کی مٹی گوندھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے دل پر ایک چوٹ سی لگی اور پریشانی میں ڈوب کر اپنے نفس سے کہنے لگا کہ مجھے اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تجھے سونے کی اینٹ سے دل لگانا زیب نہیں دیتا، جبکہ کل تیری مٹی سے بھی اینٹیں بنائی جائیں گی۔ آدمی کو سونے کی اینٹوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ قبر میں جانے کے بعد خود اس کی مٹی سے اینٹیں بنائی جائیں گی، اس لیے روپے پیسے کا لالچ چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنی بیوی کو گھر میں کبھی یہ کام نہ کرنے دیں، ان کاموں کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھی نہ کریں، ٹوٹے ہوئے برتن استعمال نہ کریں، شام کو کنگھی نہ کریں اور نہ ہی ناخن کاٹیں، ننگے سر کبھی کھانا نہ بنائیں۔ چراغ کو پھونک مار کے بجھانا، گھر میں لگے جالوں کو صاف نہ کرنا، دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے کو نہ اٹھانا، بچے کچے کھانے کو گند میں شامل کرنا، فجر کی نماز کے بعد فوراً سو جانا، مہمانوں کے آنے پر ناگواری کا اظہار کرنا۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔